بعد گناہ کون سا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی. ان یطعم معک. عرب کے اندر ایک دستور تھا، لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور بہت سے بچے اس ڈر سے قتل کر دیے جاتے تھے کہ یہ بڑے ہو کر میرے اوپر بوجھ بنیں گے، میرے ساتھ کھائیں گے. یقتلون ابناءہم، وہ اپنی اولاد کو بھی مار ڈالا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ میرے ساتھ کھائے گا. اور اولاد میں اگرچہ یہاں ولد کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں اولاد کے میں لڑکی اور لڑکا دونوں ہے. کسی کو بھی، لڑکی کو آج لڑکی اس ڈر سے مار ڈالی جا رہی ہے رحم مادر میں کہ بڑی ہوگی اور یہ پیدا ہو گئی تو اس کے جہیز کا انتظام ہم کر نہیں پائیں گے، اس لیے چلیے حمل ساقط. بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور حمل چاہے کتنے دن کا ہو، ایک تو مجبوری ہے، بچہ یا بچہ میں سے عورت یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے تو اس موقع پر عورت کی جان بچانا ضروری ہے. لیکن اس ڈر سے کہ یہ 4 لڑکیاں پہلے سے میرے پاس موجود ہیں اور 5واں بھی الٹرا ساؤنڈ سے لڑکی کا چیک ہو کے آگے کی لڑکی ہے اور ہم اب جہیز کا انتظام نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو ساقط کر دیں یا آپریشن کرا لیں یا اس کو دوائیوں وغیرہ سے اس کو ختم کر دیں. صحیح بخاری جامع صحیح کے اندر کے الفاظ ہیں کہ جو بچہ رحم مادر میں قتل کر دیا جاتا، رحم مادر میں سے مار ڈالا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اور جو بچہ پیٹ کے اندر ہی مار ڈالا جاتا، قیامت کے دن یہ بچہ اس حال میں آئے گا. بخاری کے الفاظ یہ جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا. معلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا اور اپنے ماں کی پستانوں سے دودھ کو نچوڑ رہا ہوگا. وَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذِهِ أُمِّي قَتَلَتْنِي، اور اپنے رب سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. کو کہے گا یقول یا ربی ہاذی امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج تو بھی دنیا میں اس کا نہ ہو. وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا اور وہی بچہ اپنی ماں کو جہنمی بنا دے گا. یہ قتل اولاد، نبی اکرم نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی اور اس کے اسقاط کی اجازت نہیں دی. یہ تو حلال بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے. وہ ایک عورت آئی، اے اللہ کے نبی زنا سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، سزا دے دیجیے. آپ نے فرمایا کیا حمل ہے؟ کہا ہاں. فرمایا تو ابھی میں تیری جان نہ لوں گا، ابھی سنسار نہ کروں گا، کیونکہ ابھی 2 جانیں جائیں گی، تو مرے گی، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی. اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ زنا کی اولاد بھی صحیح، لیکن اس بیچارے کا، اس معصوم کا کیا گناہ ہے؟ میں اس کی جان کیوں لوں؟ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی. آپ نے فرمایا بی بی اب اس عورت کو، ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تو لے کے آنا. وہ پھر چلی گئی اور جلدی سے اس نے ٹرینڈ کر دیا اس بچے کو، اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا اور جس دن اس نے روٹی کھانا سیکھا اسی دن وہ لے کے آئی. اب شریعت محمدی میں گنجائش باقی نہ تھی، آپ نے اس بچے کو صحابی کے حوالے کر دیا اور ایک میدان میں جمع کیا گیا لوگوں کو اور کہا گیا اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو. عورت کو سینے کے برابر گاڑا گیا، مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا اور عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا جائے گا تاکہ اس کی سطر، تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو. سینے کے برابر گاڑا گیا. پھر پتھر اٹھائے گئے. پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں، اور جو پہلا پتھر مارا خون کا فوارہ، سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے اور حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو وہ خون گندا کر دیتا ہے. خالد نے اس زانیہ عورت کے خون کو دیکھا تو ان کی زبان سے کچھ نازیبہ جملے نکل گئے، تیرا ستیہ ناش ہو،
اے زانیہ تیرے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. یہ اطلاع جب جناب محمد رسول اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے خالد ابن ولید سے بات چیت کرنا بند کر دیا. کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے. فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دی اس لیے میں تم سے بات نہیں کرتا. کہا اللہ کے نبی وہ زانیہ تھی, وہ بدچلن تھی اور اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. فرمایا خالد اس عورت نے اللہ سے اپنے زنا کی توبہ کر کے اور سنساری کی سزا جھیل کر اتنی سچی توبہ کی ہے جس کو تم زانیہ کہہ رہے ہو, کہ اگر اس ایک عورت کی سچی توبہ کو اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر ڈالا جائے تو وہ بھی جنتی بن جائیں, 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا اگر پورے مدینے کے لوگوں پہ ڈالا جائے اس عورت کی توبہ کو تو پورا اہل مدینہ ہی جنتی ہو جائے. اسلام یہ ہے حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا, یہاں تو حلال اولادیں گرائی جائیں. ہمارا بچہ ہے اور مار ڈالا جا رہا ہے. ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کو چاہے بھوک و پیاس کے ڈر سے مارو یا اس لیے مارو کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا, یا اس لیے مار ڈالو کہ جہیز ہم اپنی بیٹی کا نہیں لا سکتے اس لیے اسقاط کر دو, حمل ہی کروا دو. یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں. پہلا شرک اور دوسرا اولاد کا قتل. تیسری چیز قال ثم ایون, اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک, اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرنا. یہ بڑا عجیب معاملہ, پڑوسی کے ساتھ, پڑوس میں جو لڑکی عورت رہ رہی ہے اس کے ساتھ زنا کرنا. اس سے کوئی آدمی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ پڑوسی کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے رسول نے اوروں کے ساتھ اجازت دے دی ہے, نعوذ باللہ, کہ بس پڑوسی کے لیے تو منع کیا, پڑوسی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے دوسروں کے ساتھ. نہیں, پڑوس کا معاملہ چونکہ بڑا قریبی معاملہ ہوتا ہے. ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جا رہی ہے, تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے, ہماری بیوی تمہارے گھر جا رہی, تمہاری بیوی ہمارے گھر آ رہی ہے. ہماری بہن کو تم اپنی بہن سمجھ رہے ہو, تمہاری بہن کو میں اپنی بہن سمجھ رہا ہوں, میری بیٹی کو تم اپنی بیٹی, تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھ رہا ہوں. جب اتنے قریب کے رشتے کو تم داغدار کر سکتے ہو تو دوسرا کون سا رشتہ تم سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ فرمایا انتظانی حلیلۃ جارک, اپنے پڑوس میں رہنے والے کی عورت کے ساتھ زنا کرنا. اور یہ تینوں چیزیں قرآن کی آیت کے اندر آ گئی. ولا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اور ایک حدیث کے اندر جو عبداللہ ابن مسعود سے تو نہیں, عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الشرک الکبائر الاشراک باللہ, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور دوسرا وعقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ عقہ یا عقوق کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کاٹنا, اور اسی سے بنتا عقیقہ, اور عقیقے میں چونکہ جانور کاٹے جاتے ہیں, ذبح کیے جاتے ہیں, اسی سے وہ ہے وعقوق الوالدین, ماں باپ کو کاٹنا یعنی ان کی فرما برداری کو کاٹ کے رکھ دینا اور نافرمانی کرنا. اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. بڑا زبردست معاملہ ہے. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جس نے ایک مرتبہ اپنے باپ کی کو نظر رحمت سے دیکھا, اللہ اس کو ایک حج مقبول, ایک حج مبرور کا ثواب دے گا. صحابہ کا لالچ دیکھو, اے اللہ کے نبی اگر میں 100 مرتبہ اپنے باپ کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھوں تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ تم کو 100 حج کا ثواب دے گا, 100 حج کا ثواب دے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں, ان میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا اس کے بعد کا تیری ماں, کہا اس کے بعد کا تیری ماں, کہا اس کے بعد کون کا؟ تیرا باپ. یعنی ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بتا دیا, اس لیے کہ ماں اٹھاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اتنے میں ایک آدمی میری نظر میں آیا, وہ اپنی اندھی بوڑھی لنگڑی اور دانتوں سے
दांत जिसके नहीं थे, मुंह में दांत नहीं थे, वो एक अपनी लंगड़ी और कोढ़ी माँ को अपने कांधे पर लाद कर एक नौजवान अपनी माँ को तवाफ करा रहा था, और तवाफ के दौरान उसकी मुठभेड़ मुझसे हो जाती है, मुझसे वो टकरा जाता है। कहने लगा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, सच बताओ, मेरी ये माँ लंगड़ी है, ये माँ कोढ़ी है, मुंह में दांत नहीं, आंखों से अंधी है, क्या मैंने इसको अपने कांधे पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराया है? क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुरा दिए और दूसरा तवाफ करने लगे, दूसरा चक्कर लगाने लगे। 2-3 चक्कर के बाद वो फिर मिल गया। कहा कि अब्दुल्ला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या बात है? कहा, क्या सवाल? क्या मैंने अपनी बूढ़ी अंधी लंगड़ी माँ को कांधे पर लाद कर तवाफ करा रहा हूं? क्या बीबी ये मेरे अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? अब्दुल्ला कहते हैं, तू हक की अदायगी की बात कर रहा है। जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, जब तेरी माँ तुझे जन रही थी और वक्त विलादत उसको जो तकलीफ हो रही थी, क्या तूने हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वक्त विलादत औरत को जो तकलीफ होती है, अगर उस तकलीफ को जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी बर्दाश्त न कर सके, लेकिन वो उसको उस होने वाले बच्चे की मोहब्बत में बर्दाश्त करती है। आए मेरे दोस्त, तेरी माँ जब तुझे जन रही थी और उसको जो तकलीफ हो रही थी, और उसकी तकलीफ में जो पहली आह निकली थी कि आह, अल्लाह की कसम, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही नहीं कह दिया, हदीस में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन इतनी नहीं है कि उसको बयान न किया जा सके। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत अपने माँ के कदमों के नीचे। अगर इसको हम फजाइल के बाब में ले जाएं तो हम इतना कह सकते हैं कि इससे मुराद जन्नत तो नहीं है, लेकिन हाँ फर्मा बरदारी मुराद है कि माँ की इताअत के साथ। हमारे हिंदू भाइयों में तो यह है कि बेटा जब तक अपने माँ के पैर न छुए उसको स्वर्ग को जन्नत नहीं मिलेगी। यहाँ पैर छूने का हुक्म तो नहीं है, लेकिन इतना इस्लाम ने जरूर कहा है कि अगर जन्नत तलाश करना है तो अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो, यानी खिदमत करके अपनी माँ की इताअत और फर्मा बरदारी करके अपने अब जन्नत तक पा सकते हो। मेरी माएँ बहनें अगर आई हैं तो गौर करें, जिस जन्नत को इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हारे माँ तुम्हारे कदमों के नीचे बताया है, जरा बताओ तुम अपनी औलाद को भी वैसा बना रही हो या नहीं कि उनको जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे मिल जाए? तुम अपनी बेटियों को कैसा बना रही हो? उनका मेकअप देख लो, उनकी ड्रेस देख लो, उनके कपड़े देख लो, तुम क्या उनकी तंबीह कर रही हो? तुम्हारे बच्चे जन्नत कहाँ तलाश करें? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो फरमा दिया कि जन्नत तलाश करना तो अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करें। अब हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को बताए कि जन्नत तेरी यहाँ है, यानी तू ये कर ये कर ये कर। ये माँ के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया कि वो अपने बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग कर सकती है और अपने बच्चों को अच्छा सबक सिखला सकती है। एक सहाबिया फरमाती है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उनके घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जब पेशाब करता था तो ये पानी डाल दिया करती थी। जब बच्चा चलने के लायक हुआ तो माँ ने नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, बच्चा खुद अपने हाथ से पानी उठाता है, और पेशाब करने के लिए जा रहा तो इस्तंजे के लिए पानी लेके जा रहा है। माँ ने नहीं कहा कि बेटा पानी लेके जाओ। इस तरीके से तरबियत दिया करती थी माँ अपनी औलाद को। किसी अंग्रेज ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है, और जो बच्चा अपनी माँ की गोद में ट्रेनिंग हासिल ना कर सका वो कहीं पर भी, हम आपके हालात तो हम नहीं जानते, लेकिन वहां देखो जो एमए और पीएचडी कर रहे हैं वो भी पैंट की चैन खोलकर किस तरीके से पेशाब करते हुए नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो कुत्तों को फिर भी तहजीब है कि कम से कम एक पैर उठा लेता है छींटों से बचने के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र जिन चीज़ों का बताया कि इन चीज़ों से अज़ाब कब्र होगा, उसमें एक चीज़ ये भी है कि पेशाब की छींटों से आदमी नहीं बचा। सही बुखारी के हुकूकुल वालिदैन, बाप वालिदैन में दोनों आता है, वालिदैन तस्निया है, माँ और बाप दोनों। हाँ, माँ का मर्तबा और हक ज्यादा है, माँ का कलेजा ही बड़ा अजीब होता है। मुझे याद नहीं मैंने वाकया आपको सुनाया या नहीं सुनाया, वो एक अफसाना किसी ने लिखा था, है अफसाना लेकिन उसमें हकीकत है कुछ और। कहा माशूका ने, बहुत तू हमसे मोहब्बत करता, जा पहले अपनी माँ का कलेजा लेके आ। कहता कल आज नहीं मरेगी तो कल मरेगी बुढ़िया, ये मेरे हाथ से क्यों जाए। जवान लड़की दौड़ता हुआ गया, दस्तक दी, बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, बेटा इतनी रात में क्यों आते हो?
उसने आओ देखा न ताओ, बुढ़िया को धक्का दिया, अंदर गया, छुरी निकाली, माँ के पेट में दाखिल की, माँ को कत्ल किया, कलेजा निकाला, प्लेट में रखा और अपनी माँ का कलेजा फाड़ के चीर के लाया। जैसे ही चलने लगा कलेजा लेके कि जल्दी पहुंचूं, जितनी देर मुझे महबूबा माशूका तक पहुंचने में लग रही है उतनी देर उसको मेरे साथ मिलने में लग रही है। दौड़ने लगा, चलने लगा, अचानक ठोकर लगती है, गिरता है, प्लेट लिया, कलेजा वहां, प्लेट उठाता है, नल से धोने के लिए जाता है या कुएं के पानी से धोने के लिए जाता है, लेकिन गिरते हुए घुटने में चोट लगी थी, दांत इसका टूट चुका था, मुंह से खून आ रहा था, लेकिन उसको अपनी तकलीफ का एहसास न हुआ। उसने कलेजे को उठाकर प्लेट में रखना चाहा और जैसे ही वो घुटने के बल बैठता है और कलेजे को उठाता है कि कलेजे से, माँ के कलेजे से आवाज आती है, बेटे गिरते हुए कहीं चोट तो नहीं लगी, बेटे कहीं गिरते हुए चोट तो नहीं लगी। ये अफसाना है, हकीकत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कलेजे से आवाज कैसे आएगी, लेकिन इससे मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हकीकत ये कि मां का कलेजा ऐसा ही होता है। आपके ऊपर चाहे कितनी मुसीबत आए, लेकिन आप अपनी माँ को जिंदगी भर सताइए, जब मौत की मुसीबत आप पर आती है तो आपकी माँ का कलेजा अंदर से रोता है। यकीन ना आए तो हजरत अलकमा का वाक़या याद कर लो। आए अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी, ये बीवी को तरजीह ज्यादा देता है, मुझे नहीं। कहा तो आखिरी वक्त है, तेरे बेटे की जबान से कलमा नहीं अदा हो रहा, कुछ भी हो मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं। चलने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा जाओ जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करो और फिर आग लगाओ, और जब आग लग जाए तो अलकमा को उसी आग में डाल दो। माँ का नाफरमान मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं पा सकता। और जब उसने ये सुना कि मेरा बेटा अगर मर गया तो कब्रिस्तान की जमीन भी नसीब ना होगी, आग में जला दिया जाएगा, चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को दिलो जान से माफ कर रही हूँ, मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। आय अल्लाह के नबी, मैंने दिल से माफ कर दिया। यहाँ माफ किया, मुस्लिम के अल्फाज हैं, वहाँ अलकमा की जबान से कलमा निकलता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है माँ। वलियमीनुल गुमूस, झूठी गवाही देना। ये तो आपको 100 200 रुपए में मिल जाएंगे झूठी गवाही देने वाले, ये तो आज खरीदे और बेचे जाते हैं। ये भी कबीरा गुनाह है और बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वजाहत के साथ 7 कबीरा गुनाहों की फहरिस्त और नक्शा खींचा है। इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, कालू वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, काला शिरकु बिल्लाह वस्सहर व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात। 7 गुनाहों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, आया लोगों तुम 7 हलाक कर देने वाले गुनाह से बचो। मुबिक का लफ्ज कहाँ आता है अरबी में? अरबी में हलाक को हलाक भी कहते हैं और हलाक के लिए एक लफ्ज और आता है मुबिक। दोनों को समझने की जरा कोशिश करना, मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आपकी। हलाक भी अरबी का लफ्ज है, हलाक मानी बर्बाद होना, और मुबिक हलाक करने वाला, यह भी हलाक के माना में आता है। लेकिन एक हलाकत वो होती है जैसे हमने जहर खाया, हम मर गए, लेकिन मेरा बाप तो बच गया, मेरी माँ तो बच गई, मेरा घर तो बच गया, मेरी बीवी बच्चे तो बच गए, ये है हलाकत। और एक है मुबिक, इबाक, वो क्या होता है? ऐसी हलाकत जो आपके साथ साथ आपकी सारी सल्तनत, आपकी जायदाद, आपकी बीवी, आपके बच्चों और आपके सारे कुंबे और कबीले को तहस नहस कर दे, इसको बोलते हैं मुबिकात। यानी ये ऐसी हलाकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, तुम ऐसे 7 गुनाहों से बचो जो तुमको तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी जिनसियत के खात्मे के लिए काफी हैं। यानी ऐसे 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। कालू वमा हुन्ना, इसीलिए अल्लाह के नबी साहबा ने कहा कालू, कालू का लफ्ज ये बदला रहा कि एक ने नहीं बल्कि तमाम साहबा जो बैठे थे सबने कहा वमा हुन्ना। अल्लाह के रसूल क्या है वो 7? यानी जो इंसान ही को नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान पर उसका असर छोड़ते हैं, वो कौन से हैं 7 गुनाह जो हलाक कर देते हैं? अल्लाह के नबी कौन से हैं वो गुनाह? अब अल्लाह के नबी ने सबसे पहले गुनाह उसका बताया, शिर्क बिल्लाह। ये तो सबसे पहले हेड लिस्ट पर शिर्क रहता था, अल्लाह के साथ शिर्क करना। वसहर, जादू, जादू कोई ऐसा सिफली अमल होता है
کہ جس کو پڑھ کر شوہر سے بیوی کو جدا کر دیا جاتا ہے اور بیوی سے شوہر کو، باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے باپ کو. اور یہ ہمارے بنگال میں بہت چلتا ہے. اور جانتے ہو اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کیا کیا ہے؟ گواہ میں ہوں. چھوٹا سا قرآن کمپیوٹرائزڈ اب آنے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس نے اپنے بائیں پیر کے اندر اس طریقے سے موزے کے اندر داخل کیا اس قرآن کو، اور بائیں پیر کے تلوے میں نیچے اس نے رکھا. کلکتہ تاتی باغان، اگر انڈیا کے اس علاقے کے لوگ ہوں گے تو جانتے ہوں گے تاتی باغان کون سا محلہ ہے کلکتہ میں، وہاں کا رہنے والا. اور اس نے چھوٹے سے قرآن کو اپنے پیر کے تلوے کے نیچے موزے کے اندر رکھا، اور پھر اس موزے کو 40 دن تک پہنا رہا، اور 40 دن تک اسی قرآن کو اپنے پیروں سے رونتا رہا. اسی کو پہن کر وہ پیشاب کرنے گیا اور اسی کو لے کر وہ لیٹرین کے اندر بھی گیا. 40 دن ایسا کرنے کے بعد اس کے پاس شیطان حاضر ہوا اور کہنے لگا تو نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، اب بتا تجھے کیا چاہیے. کہنے لگا بس مجھے دولت کمانا ہے، نوٹ کمانا ہے. شیطان نے اس سے کہا میں لوگوں کے خون کی رگوں میں دوڑوں گا، ان کو بیمار کر کے تیرے پاس بھیجوں گا، جو کام تو نے کیا وہی کام تو ان سے بھی کرا. کہا کہ میں تو نالائقی کی حد تک بڑھ گیا لیکن ہر مسلمان تو یہاں تک نہیں بڑھ سکتا. کہا ٹھیک ہے تو پھر تو ایک کام کر کہ ان کو تو قرآن کی آیتیں لکھ کر دے. پھر اس بے ایمان نے، اس خبیث نے، اس نالائق نے ایک اور جرم عظیم کیا. پھر اس نے اپنا پیشاب ایک پیالے میں بھرا اور اس کے اندر ایک روشنائی اگھولی، اور اس روشنائی سے اپنے پیشاب سے اپنی روشنائی، اس روشنائی سے پھر اس نے قرآن کی آیتوں کا تعویذ بنایا. اور وہ تعویذ یہ اس کو دیتا تھا جس کے اوپر کوئی شیطان سوار ہوتا تھا، اور جب یہ تعویذ وہ اپنے گلے میں پہنتا تھا تو شیطان اس کے اندر سے نکل جاتا تھا. اور یہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شیطان، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، دیکھو کہ میں نے اللہ کے کلام کو گلے میں لٹکایا اور شیطانی اثر نکل گیا. 10-15 دن کے بعد اس نے تعویذ کو اٹھا کے رکھا، شیطان نے پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ دیکھو اللہ کے کلام کو جب ہم نے اتارا تو یہ ہمارے اوپر پھر حملہ ہو گیا. اس طریقے سے شیطان نے اس کے عقیدے کو اور زیادہ بڑھا دیا اسی کے اوپر. آج بھی یہ آدمی زندہ ہے. ہمیں افسوس تو یہی ہے اپنے ہندوستان کے اندر کہ جب کوئی غیر مسلم، شیو سینا اور بجرنگ دل اور غیر مسلم جب کوئی قرآن کو جلاتے ہیں تو سارا مسلمان نعرے لگاتا ہے حکومت کے خلاف. افسوس یہ ہے کہ اسی قرآن کو پیروں سے روندا جا رہا ہے. لیکن آج میری حیثیت یہ ہے اس کلکتہ اور بنگال پر کہ میں اس مولوی کے خلاف یا اس شیطان کے خلاف میں زبان نہیں کھول سکتا ہوں. اگر کھولوں گا تو پوری بریلویت میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے گی. وہ وہاں کا پیر مغا بنا بیٹھا ہے، سردار بنا بیٹھا ہے. مجال ہے کہ کسی کی جو اس کے خلاف ایک حرف بھی بول کے چلا جائے. وہ دھمکیاں دیتا ہے زمین پہ ایک لات ماروں گا زلزلہ آ جائے گا، سارے لوگ دھس کے مر جائیں گے. ہمیں ہندوستان کے اندر غیر مسلموں اور ہندوؤں کے اور پنڈتوں کے خلاف بولنے میں جھجک نہیں ہوتی ہے. آزادی ہے ہمارے لیے وہاں پر. اگر ہوتی ہے کچھ پریشانیاں تو ہمیں قرآن و حدیث اور توحید کا درس دینے میں ہوتی ہے. یہ 7 دن کی جیلوں کے، اور وہ بھی بریلی شہر کے اندر، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جج بریلی، جیلر بریلی، ڈی ایم بریلوی. تصور کیجئے کہ اس جیل کے اندر جب ہم ہوں گے تو کیا فیصلہ ہوا ہوگا. میرے خلاف مقدمہ لڑنے والے بریلوی، تصور کیجئے کہ کیا ہوتا ہوگا وہاں پر اور اس جیل میں. اللہ رب العالمین موحدوں کے لیے کوئی آسان راستے پیدا فرما دے. دعا کرو میرے بھائیو، بہت بڑا راستہ ہے. ہم سے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں، میں ان کے ارادوں کو مجروح نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے میری داڑھی کے تعلق سے بھی سوال کیا، مولوی صاحب کیا ہے. یہ بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑی مجبوری ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر پینٹ شرٹ اور ٹائی نہ پہنے تو آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، یہ مصلحت ہے ان کی. ہم اگر آپ لوگوں کی طرح داڑھی اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو ضمانت نہیں ہوگی، کام نہیں کرنے دیا جائے گا مجھے وہاں پر. ہمارے علماء نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ مولانا مصلحتاً آپ ایسا کام کرو. کیا کریں، مجبوری ہے. تم ہماری جماعت میں ایک اچھے بولنے والے ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن آپ لوگوں نے چھیڑ کے مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا ہے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے اس چیز.
مجھے شوق نہیں ہے نبی اکرم کی سنت کو نالیوں میں بہانے کا. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو روکتی ہیں اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو اس لائق کرتی ہیں. تصور کیجئے میرے بھائی, اندازہ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. یہ دوسرا گناہ ہے کبیرہ. حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا جتنے جادوگر اور جادوگرنیاں پکڑ کے لاؤ میرے سامنے. لائے گئے پکڑ کے, کہا ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. سب کو لائن سے قتل کروا دیا. جادوگر کی ایک ہی سزا ہے, جادو سیکھنے اور سکھانے والے کی, کہ اس کو قتل کر دیا جائے. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تیسرا گناہ اللہ کے نبی نے بتایا جو انسان کو ہلاک کر دیتا, برباد کر دیتا, قتل نفس. اور ایسے انسان کا قتل نفس جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. ایک انسان قاتل ہے, سزا میں اس کو بھی قتل کرو, اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن بیچارہ بے گناہ ہے, اس کو آپ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایسا فیصلہ ہوا. آپ کی تعداد دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ واقعہ میں چمن کالونی میں پیش کرنے والا تھا اتباع سنت کے تعلق سے, لیکن یہاں چھیڑ دیتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. واقعے کو ذرا غور سے سننا, شاید میں ساتوں چیزوں پر نہ چل سکوں اور یہی واقعہ بیان کر دوں. بڑا دلچسپ اور دردناک اور دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے. اگر حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو ہمارے بھائی نوٹ کر سکتے ہیں. ترمذی شریف ابواب الحدود کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں نکلی. اس کا پیچھا ایک آدمی نے پیچھے سے کر دیا اور اس نے اپنی چادر, اپنا امامہ اتارا اور پیچھے سے اس نے اس عورت کے اوپر ڈالا اور اس کو کھینچتا ہوا کسی بیابان جنگل کی طرف لے گیا. پھر ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فقضا حاجتہ, پھر اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا, عزت لوٹ لی اس کی. فقام ففر, پھر کھڑا ہوا اور بھاگ گیا. بھاگا, یہ عورت بھی کھڑی ہوئی اور چیخنے لگی, او لوگو جلدی نکلو, بچاؤ, ایک آدمی میری عزت لوٹ کے بھاگ رہا, ذرا جلدی نکلو. لیکن اس عورت کے چیخنے کا انداز ایسا تھا کہ یہ چاروں طرف منہ کر کے چیختی جا رہی تھی, نکلو نکلو نکلو. اس طریقے سے جب اس نے اس کی آواز سن کر ایک آدمی سب سے پہلے نکلا, لیکن یہ آدمی جس سائیڈ سے نکلا اس وقت اس عورت کا چہرہ دوسری سائیڈ میں تھا. اور جب تک یہ آدمی اس زناکار کے پیچھے بھاگنے لگا, کافی دور بھاگ گیا, جب تک اس عورت نے چہرہ اس طرف کیا تو یہ سمجھی کہ مجھ سے زنا کر کے جو آدمی بھاگ رہا وہ یہی جا رہا ہے. اس نے بے قصور کو سمجھ لیا کہ یہ زنا کار ہے اور چیخنے لگی جلدی نکلو. اب 10 یا 15, ترمذی میں 10 یا 15 کے الفاظ ہیں, 10 یا 15 لوگ نکلے اور وہ بھی دوڑنے لگے کہ اس کو پکڑیں, یہ زنا کار ہے, اس عورت کی عزت کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے. دوڑنے لگے, حالانکہ یہ آدمی کسی اور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. بالآخر ان 10 یا 15 لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا. چلو, کہا چھوڑو نا مجھے, وہ بھاگ جائے گا. کہا کون بھاگ جائے گا؟ کہا مجھ سے آگے جو جا رہا ہے وہ بھاگ جائے گا, میں گلیاں جانتا ہوں, میں یہاں کا رہنے والا ہوں, مجھے چھوڑو, میں زناکار کو پکڑوں. ان لوگوں نے کہا اچھا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, خود زنا کیا اور خود بچنے کا رائے فرار اختیار کر رہا. کہا رے بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے؟ کہا تو زناکار ہے. کہا میں نہیں ہوں, اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا, چھوڑو, میں جانے دو, اس کو پکڑنے دو. کہا اچھا تو نے زنا نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہ چل, اگر تو نے زنا نہیں کیا تو ڈرتا کیوں ہے؟ عورت کے پاس چل, اس لڑکی کے پاس چل, وہ تجھے دیکھے گی, اگر تو نے زنا نہیں کیا ہے تو تجھے کہہ دے گی اس نے زنا نہیں کیا, ڈرتا کیوں ہے, چل. اس نے کہا میں ڈر تو نہیں رہا ہوں, لیکن میں اس لیے ضد کر رہا ہوں کہ اصل مجرم بھاگ جائے گا جس کو میں پکڑنا چاہتا ہوں. کچھ نہیں, چلو. ترمذی ابواب الحدود 10 یا 15 لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے کر اس عورت کے پاس آئے, کہنے لگے بہن ذرا دیکھو, اس آدمی نے تمہاری عزت لوٹی ہے, اس کے آگے کوئی اور بھاگ رہا تھا, یہ بول رہا ہے کہ کوئی اور ہے میرے آگے, آگے ذرا دیکھو. وہ عورت قریب آئی اور اس نے اس آدمی کو دیکھا اور غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد چیخ پڑی, واللہ ہذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میری عزت لوٹی. الفاظ دیکھیے, واللہ ہذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, جس نے میری عزت لوٹی.
کہا میری بہن تمہارے اتنا بولنے سے تم جانتی ہو کہ مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہا میں جانتی ہوں، لیکن بہن کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ زناکار ہو کر اپنی ناپاک زبان سے مجھے بہن کہہ رہے ہو۔ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ مجھے اس حدیث سے جو مسئلے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس پر غور کرنا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا بتا کیا بات؟ کہنے لگی اللہ کے رسول اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ آپ نے اب لوگوں سے پوچھا تم بولو تم نے کس کو پکڑا؟ کہا اللہ کے نبی یہ 10-15 لوگ بولے، میں نے اپنے آگے بھاگتے ہوئے اسی کو دیکھا، میں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اچھا عورت بھی کہہ رہی ہے زناکاری ہے، 10-15 لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہاں تو 10-15 کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا۔ اب اس آدمی سے پوچھا تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ آدمی سمجھ گیا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا، پھر بھی 15 لوگوں کی گواہی اور اس عورت کی شہادت، اس کے باوجود میں بچوں گا نہیں، اور لوگ میرے مرنے کے بعد سنسار ہو جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بولا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کھڑے ہو جاؤ کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں؟ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں اے اللہ کے نبی یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، اور یہ 15 لوگ جو بول رہے ہیں وہ بھی سچ بول رہے ہیں، اس عورت کے ساتھ زنا میں نے ہی کیا ہے۔ کبھی کبھی حالات اس اسٹیج پر بھی انسان کو لے آتے ہیں۔ عورت کہہ رہی اس نے زنا کیا، 10-15 لوگ کہہ رہے ہیں اس کو میں نے بھاگتے ہوئے پکڑا، اور وہ انسان اب اس اسٹیج پر آ گیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جبکہ وہ بے قصور ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی یہ زنا کیا ہے۔ حکم ہوتا ہے جمعے کے دن اس آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج جمعے کا دن بھی آ گیا، عورتیں مسجدوں میں موجود ہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی آج زناکار کو جو سزا دی جائے گی آج اس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ متعین کر دی، یہاں سے تم دیکھو کہ زناکار کو کیا سزا ملے گی، تاکہ تم میں سے پھر کوئی عورت زنا کے قریب نہ جائے، اس سزا کو دیکھ کر دہل جائے، کانپ جائے۔ صحابہ نے پتھر اپنے پاس جمع کر لیے اور اللہ کے نبی نے حکم بھی صادر فرما دیا کہ آج اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ نبی نے حکم بھی دے دیا، صحابہ نے پتھر بھی اٹھا لیے، عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ بھی گئی۔ عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صرف کہنے والے ہیں مارو، ابھی کہنے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں کہ ختم کرو، اس آدمی کو سنسار کر دو، ابھی کہنے ہی والے تھے۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول اپنا حکم ابھی واپس لے لیجئے اور اس آدمی کو مت مروائیے، اس آدمی کو سنسار نہ کیجئے، یہ آدمی تو بے قصور ہے، اس نے تو کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا قفو یا صحابی، ٹھہر جاؤ اے میرے ساتھیو، ذرا عورت اس کو مجرم بتا رہی ہے، 15 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، اور یہ آدمی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ بے قصور ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ آدمی بھی جو بولا ہے وہ بھی جھوٹ بولا ہے، یہ بالکل بے قصور ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے اور عورت اس کو زبردستی اگر عورت جھوٹ بول رہی ہے تو تمہارے پاس سچے ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آدمی بے قصور ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے تو اس عورت کی عزت کس نے لوٹی؟ قصوروار کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی قصوروار آپ کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ کے نبی اصل مجرم میں ہوں وہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی عورت جھوٹ بولی، یہ 10 آدمی جھوٹ بولے، یہ 15 لوگ جھوٹ بولے، وہ آدمی بھی جھوٹ بولا، شاید اس لیے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کم سے کم مجھے جھوٹا تو نہ کہیں، اس لیے شاید اس نے جھوٹ قبول کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟
उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये आदमी कसूरवार है या नहीं, लेकिन हकीकत ये कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मैंने ये ज़िना नहीं किया। मैं किसी के पीछे भाग रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन इसकी शक्ल को मैं देख नहीं सका कि कौन है। मैं नहीं बता सकता कि यही मुजरिम है या कोई और है, लेकिन ये कबूल कर रहा तो शायद यही होगा। अब 15 लोग भी कहने लगे अरे अल्लाह के नबी जब मैंने इसको पकड़ा तो ये बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मैं तो किसी और को पकड़ने के लिए भाग रहा हूं। अब अल्लाह के नबी ने कहा जब ये बात उसने कही थी तो फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसके बाद आपने फरमाया उस औरत को बुलाओ जिसकी इज्जत लूटी गई, एक बार इन दोनों लोगों को फिर सामने रखकर पहचान लिया जाए। अब वो औरत आई और आपने इन दोनों को करीब कर दिया। औरत परेशान तू हुई, मुसीबत तेरी ऊपर टूटी है, इन दोनों को मैंने तेरे सामने खड़ा कर दिया, जरा गौर से देख लेकिन दोनों में से असल मुजरिम कौन है। वो औरत करीब गई, कभी इसको देखती, कभी इसको देखती, कभी इसको देखती, कभी इसको देखती, फिर इस नतीजे पर पहुंची कि फैसला सुनाती है हाय अल्लाह के रसूल, रात इतनी अंधेरी थी कि जिसकी वजह से मैं इन दोनों में से असल मुजरिम कौन है मैं पहचान नहीं सकती, मैं पहचानने के लायक नहीं है। अगर इसने इकरार किया है तो यही होगा। अब अल्लाह के रसूल ने असल मुजरिम को खड़ा कर दिया कि अब इसको संसार कर दो। जब आपने हुक्म दिया इसको संसार करो तो सहाबा की निगाहों ने देखा कि अल्लाह के नबी की पेशानी पर पसीना आ गया है और आप बोझ से दबे जा रहे हैं। समझ गए कि वही नाजिल हो रही है, आप बैठ गए। सहाबा थोड़ी देर के बाद आप उठे, फरमाया आए लोगों इस कसूरवार गुनाहगार को भी छोड़ दो। अभी जिब्राइल ने फरमाया है कि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है, तुम भी इसको माफ कर दो, इसलिए कि इसने जिनाकार तो है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी इसको, लेकिन इसने वक्त और टाइम से पहले आकर एक बेगुनाह की जान भी बचाई, एक बेकसूर की जान भी बचाई, जिसके एवज अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। इस वाक़े को सामने रखने के बाद अब इस हदीस, पूरी हदीस से आप मसाइल को का इस्तेमाल कीजिए और मैं समझता हूं कि कुरान और हदीस के शदाइयों के लिए यही एक हदीस काफी होगी। पहला जो जुमला है, औरत फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकली, सबसे पहला मसला इस हदीस से यही निकलता है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में औरतें न सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती थी बल्कि 5 वक्त की नमाज भी मस्जिदों में पढ़ा करती थी। दूसरा मसला इस हदीस से यह निकला कि रात बहुत अंधेरी थी, मैं इन दोनों को सामने रखकर पहचान नहीं सकती कि असल मुजरिम कौन है। इसका मतलब यह है कि अव्वल और अफजल वक्त पे नमाज हुआ करती थी, गलस में हुआ करती थी, अंधेरे में हुआ करती थी, और आज तो हमारे भाई पता नहीं कब कब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रहम करे। औरत फजर की नमाज पढ़ने निकली, जाहिर बात है कि अजान के बाद ही निकली होगी बिलाल के, और जब अजान हो गई और निकली, और जिना कितने करीब से होता, 2 जिस्म एक जान, लेकिन 2 लोगों को खड़ा करने के बाद भी वो क्या कह रही, रात इतनी अंधेरी थी कि मैं इन दोनों में से असल मुजरिम को पहचान नहीं सकती, यानी बगल वाला आदमी भी पहचाना नहीं जाता था। दूसरा मसला यह निकला इस हदीस से कि फजर की नमाज भी अफजल वक्त में और अव्वल वक्त में हुआ करती थी। तीसरा मसला इस हदीस से यह निकला, जो आज हमारे बहुत से भाई कहते हैं फितने का जमाना है, औरतों को मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ा फितना क्या होगा कि एक औरत की इज्जत लुट गई, एक औरत की इज्जत के साथ जिना हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि अब तो औरतों की इज्जतें लुटने लगी हैं, लिहाजा आज के बाद औरतें अपने घरों पे नमाज पढ़ लें। जब इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन नबी अकरम ने औरतों को मस्जिदों में जाने से नहीं रोका, तो आए दीन के ठेकेदारों, तुम कौन होते हो इन औरतों को मस्जिदों में जाने से रोकने वाले? चौथा मसला इस हदीस से यह निकला कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह के रसूल किसी बेकसूर के बारे में फतवा नहीं देते कि इसको संसार कर दो, क्योंकि आप कहते हैं औरत तू भी झूठ बोल रही है, लोगों तुम भी झूठ बोल रहे हो, और आए बेकसूर तू भी झूठ बोल रहा है, असल मुजरिम तो भाग गया कहीं और है। लेकिन अल्लाह के नबी को इतना भी इल्म नहीं हो सका कि मेरे सामने जो खड़ा है ये बेकसूर है, बल्कि आप तो फैसला ही सुना चुके थे उसकी गवाही की बुनियाद पर और उसकी शहादत की बुनियाद पर कि इसको संसार कर दो। अगर वो असल मुजरिम ना आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तो उसको कत्ल ही कर दिया होता, गवाही की बुनियाद पर। अरे भाई, मैं खुद अगर जज के सामने कहूं हाँ मैंने बम विस्फोट किया, तो जज क्या फैसला करेगा? अल्लाह के रसूल से वो खुद ही कह रहा है कि हाँ मैंने जुर्म किया, तो फिर अल्लाह के रसूल का क्या फैसला होगा?
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہتے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اصل مجرم تو کہیں اور ہے۔ اس سے چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ حدیث توحید کا پوری توحید کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اور غیب کی بھی تردید ہو رہی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بتایا۔ نبی کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے بارے میں نہیں معلوم کہ بے قصور ہے، یہاں تو قیامت تک کا علم ہماری بلیوں کو بھی ہوتا ہے۔ ولیوں کو چھوڑو، بلیوں کو علم ہوتا ہے قیامت تک کا۔ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی توہین ہے ہمارے رسول کی شان میں۔ والسحر وقتل النفس، بس ترجمہ سن لو اس حدیث کا۔ 7 چیزیں جو بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ پہلا شرک ہے، دوسرا جادو ہے، تیسرا قتل نفس ہے، چوتھا اکل الربا، سود کھانا۔ یہ بڑا زبردست معاملہ ہے۔ مجھے ہمارے ہندوستان میں اگر ہم کو مجبور کیا جائے تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ دوسری ہے، لیکن آپ کے یہاں اگر سودی کاروبار چلیں تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ واقل الربا، جس کو اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں بھی نہیں چھوڑا، اور اپنے پیروں سے جس کو روندا ہو۔ اور عباس ابن عبد المطلب کا سود سب سے پہلے معاف کیا ہو۔ جاؤ، اگر آج کے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے سہارا اور ٹاٹا برلا کی کمپنیاں فیل ہو جائیں گی۔ اتنا سودی کاروبار تھا اتنا بڑا حضرت عباس کا، لیکن اللہ کے رسول نے سب چھوڑ دیا کہ آج کے بعد سب سے پہلا سود میں اپنے پیروں سے روندا، جس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اور بیاج کھانے والے کا 1 درہم جس نے اپنے حلق کے نیچے اتارا، اس سے بہتر ہے میری نظر میں وہ آدمی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لے۔ بحقی کی اور مسند احمد کی صاف روایت ہے، اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لے۔ تصور کیجئے کہ سود کا کیا معاملہ ہے۔ اکل الربا، وقت نہیں ورنہ اللہ کے رسول نے جو معراج پہ اور جہنم میں جو سودی کاروبار کرنے والوں کو دیکھا تھا کہ اس حال میں ہے، کبھی فرصت سے سن لینا۔ اکل الربا، چوتھا گناہ ہے سود کھانا۔ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال۔ اور یتیم کا حق اس نے بتایا جو خود یتیم تھا، پیدا ہوا تو باپ اس دنیا میں نہیں، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی داد مفارقت دے گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے۔ اس سے پوچھو یتیم کون ہوتا ہے اور یتیم کا درد کیا ہوتا ہے۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، راستے میں 4 سال کا بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ وہ لڑکا خوش ہو گیا، کہا کہ میرے باپ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری ماں جو آئی ہے وہ اپنے حقیقی بچوں کو پیار دیتی ہے اور مجھے وہ کچھ نہیں سمجھتی۔ نئے نئے کپڑے ان کو سلائے گئے اور وہ سب لوگ عید گاہ میں پہنچ گئے، میں اپنا دل یہاں بہلانے کے لیے چلا آیا، ٹھوزاد الماد اللہ میں اپنے قیم کی۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عید الفطر کی نماز اللہ کے نبی اور عید الاضحیٰ میں جلدی کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید الاضحیٰ کو عید الفطر کی بنسبت ذرا جلدی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہاں عید الفطر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بیٹا اگر محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے تو یہ رشتہ تیرے لیے کیسا؟ خوشیوں سے جھوم گیا۔ کہا اگر محمد میرے باپ اور عائشہ میری ماں بن جائیں تو اس رشتے کا کیا کہنا؟ آپ نے اس کو آپ نے اپنی انگلی اس کو تھمائی اور اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی راستے میں ملے، آپ نے کہا عید کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر دینا، ایک یتیم بچے کی وجہ سے عید کی نماز کو مؤخر کر دیا گیا۔ گھر میں لائے، عائشہ کچھ ہے پہنانے کے لیے؟ کہا نہیں ہے۔ فرمایا جب تک تم اس بچے کو غسل دو، نہلاؤ دھلاؤ۔ اور آپ یہودیوں کی بستی میں چلے گئے اور آپ نے زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں بطور قرض یہودی سے کپڑا لیا، کچھ مال لیا اور ایک وعدہ کیا کہ اتنی مدت میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن اس یتیم بچے کو احساس نہیں ہونے دیا کہ تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیا اور اس کو لے کر آپ عیدگاہ پہنچے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے اس یتیم جس نے خود یتیمی میں زندگی گزاری ہو، واکل مال الیتیم، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، 5 چیز، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ،
میدان جنگ ہو رہی ہے، دیکھا ہاں اب تو دشمن حاوی ہو گیا ہے، ہم مر جائیں گے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک کی عمر 9